بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں نے آپ لوگوں کے لیے الحسن نشریات کی طرف سے ایک اور اہم واقعہ لایا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالمی شریعت تھا۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطاری میں اپنے گھر بلایا۔ عالم صاحب نے دعوت قبول کی اور افطاری کے وقت اسی مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطاری کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ مطلب یعنی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن وہ تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، مہمان مطلب وہ جو عالم آئے تھے انہوں نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم اور غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چوری ڈکیتی۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درد عین حال عالم دین سے دور رہنے لگے تاکہ سلام دعا نہ کرنے پڑے۔ اس طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان مبارک آ گیا، اور لوگ پھر اس خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطاری کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے تاکہ اللہ تعالیٰ کریم بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطاری میں بلایا۔ جب افطاری وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا کہ جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی، اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا کہ ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران اور پریشان ہو گیا، اور عالم صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے، اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک واقعہ ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے، یہ مطلب ایک سال گزر گیا، اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کریم کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن شریف میرے کی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ تو دوستو، اس وقت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دل میں بات رکھنا بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ جب بھی کسی کے دل میں کوئی بات آ جائے تو بندے کو بتانا چاہیے کہ اس طرح بات ہے یا نہیں۔ اور دوستو، میں آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اگر آپ لوگ کو یہ واقعہ